دعائیں مغفرت بھی کرتا ہوں، اور اس وقت جو بہت بڑی تعداد میں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے ان کی شفا یابی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ کل یہاں ہم نے کراچی کے بہت اہم ڈاکٹروں کے ساتھ بھی نشست کی، اور اس وبا کی وجہ سے اس شہر کے باسیوں کو اور پورے ملک کو جو مشکل درپیش ہے اس پر بات بھی کی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی جتنے اس وقت یہاں لوگ اس شہر کے باشندے بیمار ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولیات ہے وہ بہت کم ہے، اور یہاں ہاسپٹل بڑھ گئے ہیں، اور خود ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ان سہولیات سے محروم ہیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ اور پھر کراچی پر نہ صرف اپنے لوگوں کا بوجھ ہے بلکہ اندرون سندھ کے لوگ بھی، اندرون جنوبی پنجاب کے لوگ بھی اور بلوچستان کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ پورے ملک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت، مرکزی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی یہاں کے ہسپتالوں کو وہ سہولیات نہیں دی کہ وہ یہاں ڈاکٹرز، طبی اور نیم طبی عملہ ان بیماروں کا علاج کر سکے، سہولیات دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت اہم شہر ہے، عالم اسلام کا بڑا اہم شہر ہے، اور خاص کر پاکستان کے لیے تو یہ ایک شہرک ہے، معاشی لحاظ سے بھی، نظریاتی لحاظ سے بھی، اور محاصل کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ خود صوبہ سندھ کی حکومت کے لیے بھی 90% ریونیو کراچی ہی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب وسائل کا تقسیم ہو تو پھر اس شہر کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ کراچی کو ایک میگا سٹی قرار دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات بھی دیا جائے تاکہ اس شہر کے جو شہری حکومت ہوتی ہے وہ باوسائل ہو اور وہ شہریوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل ہو۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے دوسرا بجٹ پیش کیا، اور اس بجٹ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آئی ایم ایف کے احکامات کو وفاقی حکومت نے بجٹ کا نام دیا، ان کے پلندے کو انہوں نے بجٹ کا نام دیا، اور یہ بجٹ معاشی بدحالی کا اور بے روزگاری کا ایک سونامی ہے، اس لیے کہ اس بجٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ تھی تو پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر تھی۔ اس حکومت کے آنے کے بعد ہر دن معیشت کے لیے تباہی اور بربادی کے پیغام کے ساتھ آتا ہے۔ اس حکومت نے جتنے اعلانات کیے تھے، 22 مہینوں کا یہ سفر، ان کے اپنے اعلانات، اپنے وعدوں کے علی الرغم بالکل الٹا سمت میں ان کا سفر جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے بارہا اعلان کیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کروں گا لیکن ان سے قرضہ نہیں لوں گا، اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے پہلے 11 مہینوں میں تو ایک خیرات جمع کرنے کے حوالے سے مہم چلائی، آرمی چیف کو ساتھ لے کر سعودی عرب،
عرب امارات اور قطر اور باقی ممالک کا دورہ کیا اور 11 مہینے مسلسل یہ مہم چلتی رہی. اس کے نتیجے میں ان کو 5 ارب ڈالر تو مل گئے، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ان کے اخراجات کے لیے ناکافی ہے، اور بالآخر انہوں نے IMF کے دربار میں جا کر ان کے درگاہ میں حاضری دے کر ان کے تمام شرائط کو تسلیم کیا اور ان سے قرضہ لیا. اور قرضہ لینے کے بعد حکومت نے اپنی قوم پر وہ احسانات جتائے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر فتح کیا ہو اور جس طرح ہمیں کوئی نئی ترقی اور خوشحالی کا کوئی منزل ملا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لحاظ سے اب دیکھیں، ابھی عمران خان صاحب نے اپیل کی تھی بڑے ممالک سے کہ غریب ممالک کے قرضے معاف کیا جائے یا سہولت دیا جائے، اور پھر پیرس کلب نے اعلان کیا جس میں 20 بڑے مالدار ممالک شامل ہیں کہ ہم نے پاکستان کے قرضے کو ری شیڈول کیا، اور حکومت بہت خوش ہوئی. وزراء نے اعلان کیا کہ یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے چارڈ کا قرضہ اور دوسرے جو غریب ترین ممالک ہیں افریقہ کے 5 ممالک، ان کو بھی شامل کیا. تو اب پاکستان کی اکانومی ان کی نظر میں چاڈ اور کانگو کے اکانومی کے برابر ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بغیر سمجھے سوچے IMF کے کہنے پر پاکستانی روپیہ کی قدر میں 40% کمی کی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا. موجودہ حکومت نے 200% ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا. موجودہ حکومت نے آنے کے بعد IMF کے کہنے پر افراط زر میں اضافہ کیا. اس لیے یہ کرونا وائرس جو 3-4 مہینے ان کے ہو گئے، ان کی تباہی اور بربادی کی کہانی کچھ اور ہے. لیکن کرونا وائرس سے قبل PTI کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا. فی کس آمدنی میں کمی ہوئی تھی، بے روزگاروں میں اضافہ ہوا تھا، چھوٹے صنعتی یونٹ بند ہو گئے تھے، اور جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ ملک سے بھاگ رہا تھا. یہ کرونا وائرس کی وبا تو اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے. ان کو ایک بہانہ بھی مل گیا اور باہر سے قرضے ری شیڈول کرنے کے لیے ان کو ایک بنیاد بھی مل گئی. لیکن یہ تاریخی حکومت ہے کہ 1956 سے لے کر آج تک پاکستان کی شرح نمو 1965 کے جنگ کے دوران، 1971 کے سقوط ڈھاکہ کے بڑے المیہ کے دوران بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا. آج پاکستان کی شرح نمو 0.4% پہ آیا ہے، اور یہ بہت تباہ کن اور خطرناک فگر ہے جو حکومت خود ہی اعلان کر رہی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بجٹ میں حکومت اپنی ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرے گی، اور جس طرح ساری دنیا میں جو بجٹ اس وقت حکومت پیش کر رہی ہے وہ ایک لحاظ سے پوسٹ کرونا اکانومی کی بنیاد پر ہے. لیکن ہماری اس بجٹ میں پوسٹ کرونا اکانومی تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. اور اب خود حکومت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی اس وبا کے بعد جب دنیا ایک طرف چلے گی تو ہم کس طرف چلیں گے. اس لیے کہ اس بجٹ میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیے، گزشتہ بجٹ کی بات میں کرتا ہوں کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا، بہار نے
کہ ہم 5,555 ارب روپے اکٹھا کریں گے، لیکن کرونا وائرس کے آنے سے قبل ہی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اب یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور FBR کے پاس 900 ارب روپے کا شارٹ فال تھا، اور کرونا وائرس کے وبا کے بعد اب مجموعی جو شارٹ فال ہے وہ 1500 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کم از کم غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بجٹ میں جو ملازمین ہے ان کو تو سمجھے کہ بالکل حکومت نے ذبح کیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہوا، لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لیکن حکومت نے ملازمین کے لیے 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا۔ اس طرح اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تعلیمی بجٹ میں کمی کی، ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ پہلے تھا اس میں مزید کمی کی۔ اس بجٹ میں دینی مدارس جہاں 31 لاکھ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم تھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس بجٹ میں خود حکومت نے کہا ہے کہ 1,70,00,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن 1,70,00,000 بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کوئی ویژن نہیں دیا گیا، نہ کوئی بجٹ رکھا گیا۔ اسی طرح اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن ماضی کی طرح اس حکومت نے سودی نظام کو بھی اس بجٹ میں اسی طرح برقرار رکھا، اور آپ کے کل بجٹ کا 40 سے زیادہ فیصد حصہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ حکومت فوڈ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہیلتھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہر انسان اور ہر ملک کو درپیش ہے، حکومت ہیلتھ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ماضی میں ہر سال اوورسیز پاکستانی 18 ارب ڈالر، 19 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر، 21 ارب ڈالر ملک بیچتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز واپس آ رہے ہیں بے روزگار ہو کے۔ ان کے لیے حکومت کوئی پروجیکٹ کا اعلان کرے گی، لیکن ان بے روزگاروں کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھا گیا اور نہ کوئی حصہ رکھا گیا۔ اس طرح خود حکومت کہتی ہے کہ پاکستان میں 65% نوجوان ہے، اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے صرف 2 ارب اس حکومت نے رکھے۔ اب مجھے بتائیں کہ 2 ارب سے پاکستان کی کل آبادی کا جو 65% نوجوان ہے ان کا کون سا مسئلہ یہ حکومت حل کرے گی؟ معزز صحافی حضرات، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس حکومت نے جو آلریڈی وعدے کیے تھے پاکستان کے ان اضلاع کے ساتھ جس کو زم قبائل کہتے ہیں، قبائلی علاقہ جات، جنہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ پاکستان کے تمام قوانین کو قبول کر کے خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بجٹ میں ان کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، اور اس بجٹ کے آنے کے بعد قبائلی علاقے کے لوگ اور بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں وفاقی حکومت نے بلوچستان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، اس بجٹ میں ان کی ترقیاتی بجٹ میں مزید کمی کا اعلان کیا، جس سے بلوچستان کے لوگ بہت ہی مایوس ہو گئے۔ تو میں خود حیران ہوں کہ اس بجٹ میں اگر غریب کو کچھ نہیں ملنا تھا، غریب علاقوں کو کچھ نہیں ملنا تھا، پاکستان کے بڑے شہروں کو کچھ نہیں ملنا تھا،
تو پھر یہ سب کچھ ایکسرسائز پر نتھنگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت نے نہ اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ تاجروں کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ مزدوروں کی یونین کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ کسی اور. انہوں نے صرف ایک ادارے کے ساتھ مشورہ کیا اور وہ IMF ہے، جس نے ایڈوائس دیا کہ 800 ارب مزید ٹیکسز لگایا جائے، اور انہوں نے 1000 مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح طریقے کے ساتھ عوام کو نچوڑنے کے لیے اس حکومت نے پروگرام بنایا ہے. معزز صحافی حضرات، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے ابھی پاس بھی نہیں ہوا ہے، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں خوراک کی چیزوں میں 15 سے لے کر 20% اضافہ ہو گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی اس پر ڈسکشن بھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن مہنگائی کے نئے لہریں ہیں جس سے پاکستانی عوام متاثر ہو رہے ہیں. یہ بجٹ NFC کے بغیر پاس ہو گیا، NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا، اور یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے. اور میں صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح NFC ضروری تھا، اسی طرح صوبوں میں پیپسی بھی ضروری ہے. لیکن نہ مرکز میں NFC کا اہتمام کیا گیا اور نہ صوبوں کا یہ ارادہ ہے. مجھے افسوس ہے کہ ان حالات میں جب حکومت کہتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ساری اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ صوبوں کے مجموعی حصوں میں اضافہ ہوتا تاکہ صوبے مضبوط ہو کر اپنے صوبوں کے مسائل حل کرتے. لیکن انہوں نے الٹا صوبوں کے لیے جو بجٹ خاص تھا اس میں کمی کی، گلگت بلتستان کی بجٹ میں کمی کی، کشمیر کے لیے مجموعی بجٹ میں کمی کی. تو ہم حیران ہیں کہ صوبے کس طرح اپنے بجٹ اب بنا سکیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن اس بجٹ میں 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی اسکیم شامل نہیں ہے. اور الٹا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو برسر روزگار لوگ ہیں ان کے روزگار کو بھی ختم کیا جائے گا، اس لیے کہ ورلڈ بینک کا ڈکٹیشن، ان کے ایڈوائس اور ان کا دباؤ ہے. ابھی آپ کے کراچی کا سب سے بڑا ادارہ، قابل فخر ادارہ تھا یہ کسی زمانے میں، سٹیل مل کا ادارہ، ان کے 9000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 5000 سے زیادہ ملازمین ہیں ریٹائر، ان کے پینشن کو ختم کرنا اور ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے. انشاءاللہ ہم ہر سطح پر اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ جو مزدور ہے اس کا ہم ترجمان ہے، جو مظلوم ہے ان کی حقوق کا ہم پاسبان ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے IMF کے ساتھ جا کر نہ صرف ان سے ڈکٹیشن اور پالیسی لی، بلکہ ان سے وزیر خزانہ بھی لیا، ان سے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی لیا، اور پاکستان کی معیشت کا سارا اسکیم جو اس وقت آپ کے سامنے یہ انہوں نے IMF سے لیا. IMF کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا، ورلڈ بینک کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا. ہر قوم کو خود اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی مثبت سوچ کی بنیاد پر ترقی کرنا ہے. لیکن ہماری حکومت ہر مسئلے میں اب بھی IMF کی طرف دیکھ رہی ہے. اس لیے بحیثیت مجموعی ہم نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے. اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں آپ کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے.
وہ جو 1200 ارب روپیہ کرونا پیکج حکومت نے اعلان کیا تھا، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ 120 ارب تو انہوں نے کرونا کے حوالے سے رکھے ہیں، باقی پیسہ کہاں گیا؟ میں آج یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو یہ کہا ہے کہ 6 مہینے تک 8 مہینے تک یہ کرونا وبا چلے گا، تو پھر کرونا کے علاج کے حوالے سے جو سامان درآمد ہوتا ہے اس پہ حکومت نے ٹیکس معاف کیا صرف 3 مہینوں کے لیے، جولائی، اگست اور ستمبر کے لیے۔ تو اگر حکومت کہتی ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ نے کیوں پابندی لگائی کہ اس کے علاج کے حوالے سے جو بھی سامان درآمد ہوتا ہے آپ 3 مہینوں کے بعد اس پر دوبارہ ٹیکس لگائیں گے؟ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اس پوری پروجیکٹ، اس پوری اسکیم، اس پوری بجٹ پہ نظر ثانی کرے۔ اور ماضی میں میثاقی جمہوریت کے نام پر کئی معاہدے ہو گئے، لیکن اب حالات کا تقاضا ہے کہ ایک میثاق پاکستان بھی ہو جس میں تمام لوگ شریک ہو، اور اس میثاق کے تحت ہم عہد کریں کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنائیں گے۔ ہم عہد کریں کہ سب سے پہلے جو لیڈ کر رہا ہے وہ قانون کی پابندی کریں گے۔ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے کسی بھی منصب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم عہد کریں کہ جو پیسہ جس کے ساتھ ہے ناجائز پیسہ وہ واپس کرے۔ حکومت نے 22 مہینوں میں جو سفر کیا ہے اس میں مسلسل عام آدمی کے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ دیکھیے، بجٹ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ کے 3 پہلو ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ ویلفیئر کا ہو، عام آدمی کے مفادات کا ہو، دوسرا حصہ ترقی کا ہو، اور تیسرا حصہ وہ انتظامی ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بجٹ دیا تھا وہ ایک ویلفیئر بجٹ تھا، اس میں انتظامی اخراجات کم تھے۔ آپ اس بجٹ کو دیکھیں، اس میں تمام تر فوکس انتظامی اخراجات پر ہے۔ اس وقت تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، صحت کے لیے کچھ نہیں ہے، ایگریکلچر کے لیے کچھ نہیں ہے، فوڈ سیکیورٹی عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، ہیلتھ سیکیورٹی عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں حیران ہے کہ یہ حکومت یہ بجٹ جو پیش کر رہی ہے کس کے مفادات کے لیے ہے؟ اس لیے ہم نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے۔ ہم سینٹ میں بھی اس پر بات کریں گے، ہم قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات کریں گے، اور اس وقت میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کی بجائے آپ ملک کی مفادات کا خیال رکھیں، اپنی قوم پر اعتماد رکھیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھاتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معاشی ڈاکومنٹیشن ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم صرف انہی لوگوں کو پکڑتے ہیں جو 13-14 لاکھ ان کے ساتھ لسٹڈ ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اگر ہم صنعتی ترقی جلدی نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے تو اپنی ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کاشتکاروں کو، دہقانوں کو ایگریکلچر کی ترقی پر فوکس کرتے، لیکن اس بجٹ میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت ٹڈی دل کی وجہ سے 5 کروڑ ایکڑ متاثر ہے، 1000 ارب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کو ہوا۔ چائنا اور جاپان کی مدد سے انہوں نے اب تک 5 لاکھ ایکڑ زمین پر سپرے کیا ہے، اور یہ جو 5 کروڑ باقی فصلیں ہیں ایکڑ، یہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ تو یہ ٹڈی دل اچانک تو نہیں ہوا نا جی، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔
لیکن ایک بار بھی حکومت نے قبل از وقت اس کے تدارک کا انتظام نہیں کیا. اور دیکھیں یہ اب جون جولائی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈی دیے ٹڈی دل نے، اور گرمی کے اس مہینوں میں اس میں اضافہ ہوگا. اگرچہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے یہ ٹڈی دل کے خلاف استعمال ہوگا. کیسے استعمال ہوگا؟ کیا وہاں شور شرابہ کرے گا؟ کوئی ڈول بجائے گا؟ کیا کرے گا؟ میسج کرے اچھا وہ نعیم بھائی کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کرے گا کہ یہاں سے اٹھ جائیں. کیسے کرے گا؟ تو یہ خیالوں کی دنیا سے اب ان کو باہر آنا چاہیے. یہ شہزادوں کی طرح حکومت کرنا، یہ جدید دنیا میں یہ حکومت نہیں چلتی. گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرے، جہاں کمزوری ہے اس کا اعتراف کرے. جہاں اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہم اس پر شاباش دیں گے. میں نے سینٹ میں کہا ہے کہ خدا کو حاضر اور نادر جان کر بات کرتا ہوں کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ہم نے سیاست کی بجائے اس قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہے. لیکن میں نے وزراء کے چہروں کو دیکھا، ان کی الفاظ کو سنا، ان پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس طرح ان کے گھر میں کوئی غم ہے. یہاں ہر گھنٹے میں لوگ مر رہے ہیں. روزانہ 6,000 کی تعداد سے کرونا وائرس کی بیماروں میں اضافہ ہو رہا ہے. 1 لاکھ اگر کرونا وائرس کے متاثرین ہیں تو ہر دن وہ 5 مزید متاثرین میں اضافہ کرنے کے باعث بن رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی تباہی اور بربادی کا اس حکومت کو کوئی غم نہیں ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنے ملک کو اس مشکل سے نجات دلانا چاہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے. لیکن حکومت ون ویلنگ اب کر رہی ہے اور دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے، قوم کو ساتھ لینے کی بجائے ایک ہی در پر اس کی نظر ہے اور وہ آئی ایم ایف کا دروازہ ہے. لیکن آئی ایم ایف کے دروازے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت ہماری ان گزارشات پر غور کرے گی، اور خاص کر یہ جو صحافی حضرات ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے. میرے اپنے نالج کے مطابق پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں لوگ متاثر ہو رہے، صحافی بھی، ڈاکٹر بھی. لیکن آج کے لمحے تک حکومت کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے. آئے ہم آپس میں مل کر اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کریں. بہت شکریہ. آئیے جناب. السلام علیکم. کوئی نقطہ رہ گیا؟ معراج بھائی کوئی نقطہ رہ گیا؟ ارے آج تو زیادہ ہو گیا. ہاں اچھا، نقطوں سے زیادہ ہو گیا. آدھا گھنٹہ ہو گیا. اگر سوال آئے تو بس کہہ دیجیے گا کہ کراچی میں پورے ملک کے 30% سے زیادہ اور سندھ کے 80% سے زیادہ کورونا پیشنٹ ہیں. کم از کم 3,000 بیڈ. 34% ادھر ہے نہیں. 34% پورے ملک کے. تو کم از کم جو ہے وہ 3,000 بیڈ تو ہو جانے چاہیے تھے. نہیں ہوئے تو 15 دن میں بنا دو. اور وہ بیڈ ہے HDU، وینٹیلیٹر کے بغیر والے جو HDU ہے نا، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، یعنی انتہائی نگر. وہ کتنے ہیں؟ وہ ابھی تو 300 بھی نہیں ہے پورے سندھ میں. وہ یعنی وینٹیلیٹر کے علاوہ ہے. وینٹیلیٹر کہتے ہیں، باقی نہیں کرتے. جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جو اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، تو جماعت اسلامی کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے
जमात इस्लामी हुकूमत को राय रास्त पर लाने के लिए एहतजाज का भी कहती है और दीगर ऑप्शन भी जमात इस्लामी के साथ मौजूद होते हैं। तो इस दफ़ा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गुज़श्ता 5 साल मोहब्बत के गुजरे हैं वो आड़े आ जाते हैं कि कहीं हम कुछ न कहें। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इस कोरोना वायरस के वबा के दौरान जमात ने तय किया था कि हम 3 नुकात पे काम करेंगे। पहला काम यह है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, रुजू इल्लाह का काम बहुत ही अहम काम है, इसलिए कि सारी मुसीबत और ये वबा और ये मुश्किल, इसका हल अल्लाह के पास है, इंसान के पास नहीं है। दूसरा काम हमने ये किया, मुसलसल कर रहे हैं लोगों को आगाह करने का कि एहतियात करे, एसओपी का ख्याल रखे और ख़ुद को भी बचाएं और दूसरों को भी। तीसरा काम हमने ये शुरू किया कि हम खिदमत करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर चतराल तक जमात इस्लामी ने खिदमत की और हमारे 1 लाख से ज़्यादा कारकुनान गुज़श्ता 3.5 महीनों से गली और कूचों में मौजूद है और ख़ुद आपके शहर में भी आप देख रहे हैं। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो हमने ख़ुद तय किया है कि कोरोना वायरस के दौरान आप देखते हैं कि जलसा करना, जुलूस करना, लोगों को जमा करना, ये इस वबा के बढ़ाने का ज़रिया बनता है, इसलिए ये तो नामुमकिन है। लेकिन मुलाकातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और डिबेट में, ईवानों के अंदर और बाहर हमने बात की है। इसके बावजूद भी कभी कभार अवाम का जो पैमाना सब्र होता है, लबरेज होता है। अभी 2 दिन कबल स्वात में जलसा हुआ जमात इस्लामी का, एसओपीज़ के साथ जलसा किया और हमने तय किया था कि 500 से ज़्यादा लोगों ने नहीं आना। 4सदा में जलसा किया, एसओपीज़ के साथ किया, बाजोड़ में जलसा किया, एसओपीज़ के साथ किया, पेशावर में जलसा किया, एसओपी के साथ किया, कराची में एहतजाज किया, कराची में एहतजाज किया, एसओपी के साथ किया। तो एक सियासी जमात ने तोप और टैंक नहीं चलाना होता है, जलसा करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपने मौक़िफ़ का इजहार करता है और हम खिदमत करते हैं। जरा सर 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि जिनका बजट इस वक्त सबसे ज़्यादा रखा गया है, मुल्क भर के बड़े क्वारंटाइन सेंटर उनके हवाले किए गए थे और कौम को उम्मीद थी कि वो हमेशा हिफाजत कर रहे होते हैं तो इस मामले में भी बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि जी 25 लाख रुपए खर्च हो रहा है। कराची में 2 बड़े क्वारंटाइन सेंटर हैं, एक्सपो सेंटर और पीएफ म्यूजियम का जो कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे सूरत हाल यह है कि 75 और 100 मरीज इस वक्त जो हैं और वो क्रिकेट खेल के नाश्ता करके अपना वक्त पास कर रहे होते हैं। उनका जो एक बड़ा हैवी बजट था इसी वबा के दौरान जो रखा गया था वो कहाँ है? क्या वो सेनेट के अरकान को, कौमी असम्बली के अरकान को पूछना वो नहीं बनता है कि भाई आप तो जवाब दें कि आपने क्या किया? दूसरी चीज़ ये कि सेनेट और कौमी असम्बली क्या सोच रही है कि डॉक्टर ताहिर शमसी मुस्तकिल अरसे से ये शोर मचा रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने भी लाहौर में वो काम शुरू कर दिया है, लेकिन कौमी सतह पे ये कब होगा कि प्लाज्मा अतिया करने के हवाले से जो है वो कानून साजी हो कि लोगों को इस जानिब माइल किया जाए? देखिए, तो हम शुरू ही से यही मुतालिबा करते चले आ रहे हैं कि कराची के अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए और उसमें मरीजों के लिए गुंजाइश भी दिया किया जाए। ये जो इंतहाई निगहदाश्त के बेड्स है वो इस वक्त चंद सौ भी नहीं है, कम से कम 3000 तो किया जाए। और जो एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर के नाम पे मरकज़ कायम है, हम भी इब्तिदा में बड़े खुश थे, लेकिन मालूम हुआ क्या इस वहाँ एक्सपो सेंटर तो सिर्फ एक्सपो सेंटर है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया नहीं है, वेंटिलेटर का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। जो खुराक का इंतज़ाम है वहाँ जो लोग जाते हैं उस पर भी शिकायत का इजहार होता है। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, यही बात लाहौर की है, यही बात पेशावर की है। इसलिए कारकर्दगी के लिहाज से माशाअल्लाह पंजाब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत और KPK की हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक आपने प्लाज्मा की बात की है तो ख़ुद हम इस पे काम कर रहे हैं कि लाहौर और कराची में प्लाज्मा बैंक बना ले, लेकिन इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी ज़रूरी है, ताउन भी ज़रूरी है। और हम तो यही चाहते हैं कि पोस्ट कोरोना माहौल के लिए हुकूमत अभी से तैयारी कर ले। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने आइडिया पेश किया है, डॉक्टर साहब का नाम
جی طاہر شمسی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے لیے جہاں بھی قانون سازی کی ضرورت ہو کرنا بھی چاہیے۔ اچھا سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کرونا وائرس آنے کے بعد وزیر اعظم نے جو پہلا خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے ہیں، اس کے بعد مصادف بات جو انہوں نے خطاب کیا اس میں کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے۔ اب کل جو انہوں نے خطاب کیا انہوں نے ایک لاک ڈاؤن کی نئی چیز متعارف کرائی تھی، ہاٹ اسپاٹ اور سلیکٹڈ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے۔ تو بحیثیت آپ سینیٹر اور سینئر سیاستدان کے طور پہ ہمیں اور عوام کو بتا دیں یہ نئی بلا کیا ہے، ہاٹ اسپاٹ اور سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، یہ کیا چیز ہے، عوام کیا سمجھے گی؟ کیونکہ اس تمام سیناریوں میں صرف ایک کرفیو سمجھ میں آتے ہیں، لاک ڈاؤن کی مختلف شکلیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سلیکٹڈ آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم افتخار نام ہے، پبلک نیوز۔ اچھا افتخار بھائی، حکومت اور خاص کر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم جو اعلان کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ کام تو نہیں کرے گا، اور جس کام کے بارے میں کہے کہ ہم نے یہ بالکل نہیں کرنا ہے تو اسی کے لیے تیاری کرے، حکومت وہی کام کرتی ہے۔ اب جس رات انہوں نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو اگلی صبح تو لاک ڈاؤن تھا نا جی، پورے ملک میں تھا، اس لیے آپ اس کو سیریس نہ لیں اور دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے بالکل سیریس اور نہ لیں، آپ کو پریشانی اگر کی آپ کو ضرورت ہے۔ سلیکٹڈ کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مطلب تو آتا ہے نا سمجھ میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی کورونا وائرس آنے کے بعد کوئی ایک حتمی پالیسی نظر نہیں آتی، 5 مہینے سے ڈریپ غائب ہے، ماسک کی قیمتوں کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا، جو چیز 80 روپے کا ماسک ملتا تھا وہ 800 سے 1500 روپے کا ڈبہ فروخت ہوتا رہا، اسی کے بعد آکسیجن سلینڈر جو 2000 کا تھا وہ 8000 کے اندر شہر کراچی میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو قیمتیں ہیں حکومت غائب رہی، کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں تھا، تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہو گئے، اساتذہ نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے، 3 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں، تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور کورونا وائرس کے جو مریض ہیں اس کے اعداد و شمار سے آپ متفق ہیں یا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے جو اعداد و شمار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے۔ دوسری بات یہ جو ماسک کے حوالے سے حکومت کہتے ہیں کہ استعمال کرے اور لوگ استعمال نہیں کرتے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کے ساتھ ماسک خریدنے کے لیے پیسہ ہے؟ یہ تو اگر حکومت کم از کم کوئی 10 کروڑ ماسک کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے بہت زیادہ، وہ جی ٹی روڈ پہ لوگوں کو دیتے، موٹر وے پہ لوگوں کو دیتے، ہوائی اڈوں پر لوگوں کو دیتے، مارکیٹ میں لوگوں کو دیتے، کم از کم یہ مفت ہوتا، ہر کوئی اس کو استعمال کرتا۔ لیکن جب آپ نے ماسک کے لیے کہا بھی اور اس کی قیمت میں اضافہ بھی کیا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ خود نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ماسک استعمال کریں۔ باقی آکسیجن سلنڈر کی جو بات آپ نے کی بہت اہم ہے، میرے اپنے معلومات، مشاہدے اور روز کے ڈیلنگ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں، گیس سلنڈر کے لیے ملتا نہیں ہے، وینٹیلیٹر کے لیے تو کم از کم وزیر اعظم کا سفارش چاہیے، اویلیبل نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اس کے ٹکٹ کے لیے بھی آپ کو وفاقی منسٹر سے سفارش کروانا پڑے گا، پھر بھی مشکوک ہے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس وقت حکومت نے ہینڈز اپ کیا ہے اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ بس لوگ اپنی صحت کا خود ہی خیال رکھے، ہماری طرف سے خدا حافظ ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل۔ یہ بتا دیجیے کہ جو پیٹرول کا ایک بحران ہوا ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر دیکھو۔ اور دوسرا میرا کوشچن یہ کہ کیا آپ سے اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس بجٹ کو منظور نہیں کر رہی ہیں، اس کے اوپر ان کی پازیٹیو رائے نہیں ہے؟ دیکھیے بجٹ کے بارے میں میری تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے اور جب سیشن ہوگا ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ موقف اپنائیں گے اور اس پر ایک مشترکہ موقف لائیں گے۔ اور میرا رابطہ ہوا ہے پیپل پارٹی کے بلاول صاحب کے ساتھ، جناب احسن اقبال کے ساتھ بھی، جے یو آئی کی
مولانا عبدال غفور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، لیکن خود آپ کے سندھ میں تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں بھی ان کی کارکردگی جو ہے خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر آج پی ٹی آئی ہے، کل پیپل پارٹی تھی، اس سے پہلے مسلم لیگ تھی، یہ ایک ہی دربار کے فقیر اور ملنگ ہے، سبھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اشارے اور ایڈوائس پر چل رہے ہیں۔ اس ملک کو اب ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے اور ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔